قدموں پہ نکلے نبی کے اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ایک خاص بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانی ہے کہ جس مشکل وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، حالات کتنے نازک ہو چکے ہیں اور مشکلات کتنی بڑی ہوئی ہے، ہم اور آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک طرف تو کورونا وائرس کی بیماری، دوسری طرف لاک ڈاؤن کی پریشانی، مسجدیں بند ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں مل سکتے، دوست احباب سے بھی نہیں مل سکتے، اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ مشکل کا وقت ہم پر کیوں آیا، اور اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے اندر کیا دیکھنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر بس توجہ چاہتا ہوں، اس پر غور کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی۔ بے شک مصیبت جو ہے وہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور بھی آگے خدا فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اس میں سے بہت کچھ تو ہم نے معاف کر دیا۔ جب بہت کچھ معاف کر کے جو مصیبت ہے وہ اتنی ہے تو آپ تھوڑا غور کریں، اگر سارے گناہوں کی سزا ہمیں ملتی تو کیا عالم ہوتا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جو ہم مصیبت میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو مشکلات میں ہے، وہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی کہ ہم سے کیا کیا خطائیں ہوئی، ہم سے کیا کیا گناہ ہوئے، اور اس پر دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، بابرکت مہینہ، جو رونقیں مسجدوں میں ہوا کرتی تھی آج سناٹا ہے، چاہ کر بھی مسجدوں کی طرف نہیں جا سکتے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ جمع نہیں ہونا ہے، گردی نہیں کرنا ہے۔ یہ سارے مشکل حالات آج ہمارے آپ کے سامنے ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ سب مصیبت میں، سب لوگ مصیبت میں۔ اس سلسلے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک قول آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور وہ قول اس بات سے ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مصیبت میں ہم یہ کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش۔ ذرا آپ غور کیجئے، یہ بہت نازک بات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں، اس کی پہچان کیسی ہو کہ یہ جو مصیبت ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا، معلوم ہے لوگوں کو کہ مصیبت میں تو اللہ کے نیک بندے بھی جو تھے وہ ہمیشہ مصیبت میں رہے، پریشانی ان کے ساتھ بھی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال بیمار رہے، کیسی مشکل کا وقت تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی لوگوں نے، ان کی امتیوں نے ستایا،
اولیاء کرام کو بھی لوگوں نے ستایا تو مشکلیں ان کے ساتھ بھی رہی، مصیبتیں ان کے ساتھ بھی رہی۔ آج ہم پر مصیبت آئی تو ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مصیبت کیا ہے، کیونکہ نیک لوگوں پر بھی آتی ہے، گناہ گاروں پر بھی آتی ہے۔ مگر حضرت علی نے اس کی وضاحت کی۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ ہم کیسے پہچانے یہ مصیبت آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا، تو آپ نے فرمایا کہ مصیبت میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں خدا کے قریب ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ مصیبت میں اگر وہ خدا کے قریب ہے تو یہ مصیبت خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اور مصیبت میں اگر وہ خدا سے دور ہے تو سمجھنا یہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو اب اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لے، ہم خود اس پر غور کریں کہ آج لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے، جمعہ کی نماز ہی کیا 5 وقت کی نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ایسا مشکل وقت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ ہم اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اس مشکل وقت میں، اس مصیبت میں ہم خدا سے دور ہے یا قریب ہے۔ یاد رہے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت میں تم خدا سے دور ہو تو یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور مصیبت میں بھی خدا سے قریب ہو تو پھر یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھو انبیاء کرام علیہم السلام کو، اولیاء کرام کی زندگی کو، کتنی مصیبتیں ان پر آئی مگر کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں اسلام کیا بتا رہا ہے، ہمیں دین کیا سمجھا رہا ہے۔ آج یہ وقت جو ہم پر آیا ہے، ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اگر یہ وقت ہم نے ایسے ہی گوا دیا، اگر اب نہیں سدھرے تو پھر کب سدھریں گے؟ اگر اب نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے؟ آج ہمارے لیے یہ وقت آیا ہے تاکہ ہم احساس کریں، اپنے پچھلے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے اور عزم کرے، پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی اس کے بعد ہم کبھی نماز میں غفلت اختیار نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم نے یہ پکا ارادہ کر لیا اور ہم نے سچی توبہ کر لی تو یاد رہے، جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مشکل وقت بھی نکل جائیں گا، یہ مشکل وقت نکل جائیں گا، مگر یہ مشکل وقت آیا ہے تاکہ ہمارے اندر کا احساس جاگے، اور اگر اب بھی احساس نہیں جاگا تو سمجھ لو کہ ہمارا احساس مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے، ہمارے احساس کو زندہ کرے، اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔